عزیزان محترم، محمد و اہل بیت محمد کے چاہنے والوں، فرمان رسول اعظم کے اعتبار سے اہل بیت کی محبت ان جگہوں پر بھی کام آئے گی جہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا۔ لہذا نبی کی یہ مشہور حدیث ہے، علی تیری محبت 7 کام آئے گی، جس میں سے کچھ مخصوص جگہ نبی نے ذکر کیا۔ ان میں سے اہم جگہ موت کے وقت، قبر میں فرشتوں کے آنے کے وقت، محشر میں میزان اور حساب کے وقت، اور پل صراط سے پار ہوتے وقت۔ نبی فرما رہے ہیں اے علی تیری محبت 70 جگہوں پہ کام آئے گی، اور آپ کے سامنے اس کا ایک نمونہ آج یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ جو بھی اہل بیت سے جڑ گیا زندگی میں بھی فائدہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ۔ توجہ کیجیے گا میری طرف کہ جو بھی اہل بیت سے جڑ گیا، جس کے دل میں نبی پاک اور ان کے اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ لہذا جو جس اعتبار سے اس میں شریک ہو جائے وہ قابل احترام ہے۔ آج ان مرحومین کے لیے بطور ایصال ثواب مجلس ہو رہی ہے جو عزادار حسین تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے نہیں ہوتا جو حسین سے جڑ جائے انہیں فاتحہ نصیب ہوتا ہے، ورنہ کتنے مر جاتے ہیں، نہ درود ہے نہ فاتحہ ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ محبت حسین کا صدقہ ہے۔ یہ مرنے والا مر گیا لیکن ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ تو پروردگار عالم قرآن مجید میں ہمارے نبی کو نمونہ قرار دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ پیغمبر سے سیکھو، اس لیے کہ قرآن نے تائید کی ہے میرے نبی کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ جب خدا نے کہہ دیا کہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے، تو اب کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، اس لیے کہ قرآن میں یہ تو ہے نہیں کہ 40 سال سے پہلے کی گارنٹی نہیں ہے، 40 کے بعد گارنٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ نبی کی ساری زندگی، یہاں تک کہ نماز بھی کہہ دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے حبیب کی جو ہے مدینے والی نماز اللہ کے لیے، یا گھر والی نماز اللہ کے لیے، سفر والی اللہ کے لیے نہیں، یا پنجگانہ ہے نافلہ نماز اللہ کی نہیں۔ تو اللہ نے پیغمبر کی زندگی کے ہر لمحے کو گارنٹی کے ساتھ بیان کر دیا، ضمانت لے لی کہ میرے نبی کا ہر عمل اللہ کے لیے۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی سجدے میں ہو، اور حسین کے آنے سے نبی نے سجدہ جو طولانی کر دیا وہ نواسے کی محبت ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا آپ کی زندگی، آپ کی ہر نماز اللہ کے لیے۔ تو وہی انسان اور اسی کی زندگی نمونے عمل اور آئیڈیل بن سکتی ہے جس کی تائید خدا کر رہا ہو۔ صلوات پڑھتے محمد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پیغمبر اسلام کی زندگی کو سمجھنا ہوگا، انہیں پڑھنا ہوگا کہ نبی کیسے زندگی گزارتے تھے، جو کہ ہمارے لیے پیغمبر کی ذات آئیڈیل ہے۔ اور آج ہم جسے مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ آج امام حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ آج مولا علی کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ نبی نے فرمایا من کنت مولا ھذا علی مولا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ اتنا آسان ہے کہنا اشہد ان علی ولی اللہ۔ توجہ کیجیے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں
علی اللہ کے ولی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ اتنا دشوار کیوں ہے ادا کرنا، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ میں آپ کے سامنے زندہ مثالیں دے رہا ہوں۔ آج ہندوستان کا شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں پہ ولیوں کے مزار نہ ہو۔ یہ اپنے زمانے کے بڑے عابد و زاہد تھے، مر گئے، ان کی قبر بنی، مزار بن گیا، مرقد بن گیا، مسلمان جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، منتیں اتارتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے تھے، لہٰذا ان کی برکت سے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہر شہر میں یہ مزار مل جائیں گے، لیکن ان میں کچھ بڑے نام ہیں، جیسے ایک اجمیر میں ہے خواجہ غریب نواز، ایک دلی میں ہے نظام الدین اولیاء، ممبئی میں حاجی علی، بہت بڑے نام ہیں۔ حالانکہ جتنے مزار ہیں سب کو ولی کہا جاتا ہے۔ میرا صرف اتنا سوال ہے کہ جب انہیں ہم ولی کہتے ہیں تو بڑی آسانی سے کہہ لیتے ہیں، کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہوتا۔ توجہ کیجیے گا، انہیں ہم ولی کہتے ہیں، کوئی مسلمان اعتراض نہیں کرتا، جبکہ پوری دنیا میں جتنے مزار اور صاحب قبر سو رہے ہیں، کسی کی ولایت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ دین اسلام ہے، کسی اور کا دین نہیں ہے، دین مصطفیٰ ہے۔ اس میں یا تو قرآن سے دلیل چاہیے یا نبی کی حدیث چاہیے۔ میں نے آج تک کوئی نبی کی حدیث کسی بھی مسلمان عالم سے نہیں سنا، نہ دیکھا کتابوں میں کہ نبی نے فرمایا ہو کہ جو اجمیر میں سو رہے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، فلاں شہر میں جو مزار ہے وہ اللہ کے، نبی نے نام بتایا ہو، نبی نے شہر کا نام تو نہیں بتایا، نہ قرآن کی کوئی آیت آئی کہ یہ اللہ کے ولی ہے، لیکن ہر مسلمان کہتا اللہ کے ولی ہے، اللہ کے ولی ہے، جبکہ نہ قرآن کی آیت ہے نہ نبی کی حدیث ہے۔ اور جس علی کے بارے میں قرآن میں آئے ولایت موجود ہے کہ جس علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو آیت نازل ہو گئی کہ نبی ولی ہے، اللہ ولی اور علی ولی ہے، تو آیت بھی قرآن میں ہے، غدیر میں حدیث بھی موجود ہے کہ علی اللہ کے ولی ہے۔ تو پھر جس کی ولایت پر قرآن کی آیت بھی ہو، نبی کی حدیث بھی ہو، تو پھر آسانی سے کہیے اشہد ان علی ولی اللہ۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ میرے نبی کی زندگی کا ہر حصہ اللہ کے لیے، تو جو نبی نے کہا اسے مان لیا جائے، جو نبی نے کیا وہ مان لیا جائے، لیکن نبوت کی تصویر کو ہی صحیح طور پہ پیش نہیں کیا گیا۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دوں۔ دو نظریے ہیں مسلمانوں کے درمیان۔ ایک نظریہ، یہ توجہ کیجیے گا، کہ شیطان جو ہے وہ معلم الملائکہ ہے، لقب دے دیا علماء نے کہ شیطان فرشتوں کا استاد تھا۔ اتنی ہی بات فرشتے لگے۔ آج بڑے، کیونکہ پہلی وحی جو نازل ہو رہی ہے، ذرا کیفیت ملاحظہ کیجئے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو علماء اسلام لکھتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا اقرا، پڑھیے۔ نبی نے کہا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل نے جھجوڑا، کہا پڑھیے، اور پیغمبر کہتے پڑھنا نہیں آتا، اس کا مطلب جبرائیل استاد مصطفیٰ ہے، فرشتہ نبی کا استاد، اب فرشتوں کا استاد شیطان۔ یہ ہے نبی کی عظمت۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ علی شاگرد ہے مصطفیٰ کا، اور علی کی حدیث موجود ہے کہ مجھے نبی نے علم ایسے سکھایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے۔ ادھر علی اتنے کمالات کے بعد اپنے کو نبی کا شاگرد کہتے ہیں، اور جبرائیل علی کا شاگرد ہے،
تو انصاف سے بتائیے ان دو نظریوں میں توہین مصطفیٰ کہاں ہے اور عظمت مصطفیٰ کہاں ہے؟ اور آج میں آپ سے دعویٰ کر رہا ہوں، ان لوگوں کے پاس جائیے جو سب سے پکے اور سچے مسلمان کہے جاتے ہیں، جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں، وہ ہر جگہ مل جائیں گے۔ آپ لکھوا کے لے آئیے کہ وہ لکھ دیں کہ نبی پڑھے لکھے تھے، نہیں، نبی امی تھے، نبی ان پڑھ تھے۔ آج بھی وہ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں اور کانفرنس ہوتی ہے عظمت مصطفیٰ پر، کیا کہ نبی امی تھے، ان پڑھ تھے۔ ارے جس کے بزم میں بیٹھنے والا جو اپنی غلامی مصطفیٰ اور شاگردی مصطفیٰ پہ فخر کرتا ہو، وہ علی تو یہ کہے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ باب علم ہے، جو نبی شہر علم ہو، معلم قرآن ہو، آج تک یہ تہمت عیسیٰ پہ نہیں لگا کہ عیسیٰ کو انجیل نہیں آتی تھی، ان پڑھ تھے۔ یہ کیسے امتی ہے اپنے نبی کو جاہل کہتے ہیں؟ صلوات۔ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، عظمت رسالت دنیا کے سامنے صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ نبی کی زندگی میں، بھائی نبی ایڈیل ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اس کے بغیر عقیدہ بن ہی نہیں سکتا۔ یہ پیغمبر کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے، ساری نسبتیں، سارا احترام نبی کی وجہ سے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، نبی کی زندگی میں آج بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں مسلمانوں کے، نبی کی زندگی میں دو اجتماع، بہت سارے اجتماع ہیں، میں دو اجتماع کی مثال دیتا ہوں۔ ایک سب سے چھوٹا اجتماع، یعنی جہاں سارے مسلمان جمع ہو نبی کے بات سننے کے لیے، اور ایک سب سے بڑا اجتماع۔ سب سے چھوٹا اجتماع وہ پہلی تبلیغ ہے، دعوت ذوالعشیرہ کہ 40 آدمی ہیں۔ پہلے اجتماع میں نبی نے ذکر علی کیا، فرمایا کہ جو میری نصرت کرے گا، میرا جانشین، میرا وزیر ہوگا۔ علی اٹھے، 13 سال کی عمر ہے، انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں۔ اس کا مطلب عمر نہ دیکھیے، کمالات دیکھیے، قربانیاں دیکھیے، بوڑھے بوڑھے بیٹھے رہے، لیکن علی 13 سال کی عمر میں اٹھ گئے اور کہتے میں ناصر ہوں، میں مددگار ہوں۔ تو نبی کا سب سے چھوٹا اجتماع، وہاں بھی ذکر علی ہے، اور سب سے بڑا اجتماع حجۃ الوداع کے بعد، حج آخر کے بعد غدیر میں رکے۔ 1.25 لاکھ صحابی کا مجمع ہے، 1.25 لاکھ حاجی کا مجمع ہے، وہاں بھی ذکر علی ہو رہا ہے۔ من کنتو مولا فہذا علی المولا۔ کیا اب بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ وہ اجتماع نہیں ہو سکتا جہاں ذکر رسول کے ساتھ ذکر علی نہ ہو؟ کیا نبی نے نہیں فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے؟ جناب عائشہ سے روایت ہے، میں نے دیکھا اپنے بابا کو بڑی دیر سے علی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا آخر بات کیا ہے، آج پہلی بار ایسا دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا نبی نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ نبی نے جو کیا وہ کیا جائے، نبی جس چیز سے ناراض ہوئے اس سے دور ہو لیا جائے۔ یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، یہی دین ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیا عظمت ہے میرے نبی کی۔ کوئی آئے فرش حسین پر، حسین بتائیں گے نبی کی عظمت کیا ہے، حسین والے بتائیں گے نبی کی عظمت کیا ہے۔
بہت سارے نبی گزرے ہیں، اللہ نے زمانے کے اعتبار سے نبوت کا دائرہ بڑھایا ہے، عظمتیں بڑھا دی ہیں۔ ایک نبی ہے جن کا عجیب نام ہے اور نبیوں کو وہ نام ہی نہیں ملا، جناب موسیٰ، تو صاحب توریت ہے، صاحب شریعت ہے، یعنی یہ ایک مکمل شریعت قانون جناب موسیٰ پہ نازل ہوا۔ ان کا ایک نام ہے کلیم خدا، خدا سے گفتگو کرنے والا نبی، جبکہ کوئی رسول ایسا نہیں جس نے اللہ سے بات نہ کی ہو۔ بھئی نبی کا تو ڈائریکٹ رابطہ رسول خدا سے ہوتا تھا، جناب آدم ہو، جناب ابراہیم ہو، لیکن جناب موسیٰ نے اتنی زیادہ بات کی کہ نام ہی کلیم پڑ گیا۔ کبھی اپنی مناجات لے کر، کبھی امت کی فریاد لے کر کوئی طور پہ جایا کرتے تھے۔ توجہ کیجیے گا، اتنی زیادہ اللہ سے باتیں کی کہ نام ہی کلیم پڑ گیا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ایک بار تو اللہ نے امتحان لے لیا کہ اپنے اس نبی کو، جب امت نے کہا کہ سارے نبی سے پہلے آئے تو کتاب لے کے آتے تھے، آپ کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے، آپ کتاب لے کے آئیے تو ایمان لائیں گے۔ جناب موسیٰ نے کہا اللہ سے، تو اللہ نے کہا آپ کو رکنا ہوگا۔ دیکھیے خدا کب کس امت سے کیسا امتحان لے لے، اور جو امتحان میں کامیاب ہو وہی مومن ہوگا۔ 30 دن کے لیے بلا لیا، اور اللہ کو پتا ہے کہ 40 دن رکنا ہے موسیٰ کو، 10 دن خدا نے بڑھا دیا۔ توجہ کیجیے گا، 1 مہینے کے لیے بلایا، 10 دن سے بڑھا دیا۔ اس 10 دن میں ایسا خلفشار مچا کہ اکثریت کفر اختیار کر گئی۔ اب تو اپنے عقیدے کو سلام کیجئے، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 1200 سال ہونے والے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارا آخری جانشین اولاد فاطمہ میں ہوگا، غیبت ہوگی، ظہور ہوگا۔ 1200 سال ہو گئے، آج بھی ہم انتظار کر رہے ہیں، آج بھی ہم نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ توجہ کیجیے گا، تو موسیٰ جانے لگے تو جناب موسیٰ کو فکر ہوئی کہ امت گمراہ نہ ہو جائے۔ پوری توجہ کیجیے گا، تو جناب موسیٰ نے ایک وزیر بنا دیا، ایک جانشین بنا دیا، ایک خلیفہ بنا دیا۔ نے کہا اے اللہ کے نبی، 1 مہینے کی بات ہے، اتنا تو آپ نے تقریر کر ہی دیا ہوگا، اتنا تو سمجھا ہی دیا ہوگا، لوگ اتنا جلدی تو نہیں پھرنے والے ہیں۔ کہ نہیں، یہ قانون اسلام ہے، قانون نبوت ہے کہ آدم گئے تو شیش کو بنا کر گئے، نوح گئے تو سام کو بنا کر گئے، ابراہیم گئے تو اسماعیل کو بنا کر گئے، اسحاق گئے تو یعقوب کو بنا کر گئے، یعقوب گئے تو یوسف کو بنا کر گئے، داؤد گئے تو سلیمان کو بنا کر گئے۔ میں موسیٰ جا رہا ہوں تو ہارون کو بنا کر جا رہا ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ سارے نبی اپنا جانشین خود بنا کر جا رہے ہیں اور موسیٰ 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، اور اتنی فکر ہے کہ امت گمراہ نہ ہونے پائے تو جانشین بنا رہے ہیں، اور نبی کہتے ہیں کہ اب حوض کوثر پہ ملوں گا، اور بغیر جانشین بنا کر جا رہے ہیں۔ یہ نبی کی توہین ہے یا عظمت ہے؟ موسیٰ اپنا جانشین بنا کے جا رہے ہیں اور نبی بغیر جانشین کے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی فخر موسیٰ ہے، جانشین بنا کے گیا، 2 ہادی بنا کر گئے۔ فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پہ ملوں گا، لیکن 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ دیکھیے ہمیں ایک معیار ضرور قائم کرنا پڑے گا، جو معیار قرآن سے ہو، جو معیار نبی سے ہو۔ ہر جیسی ایک جگہ نہیں ہوتی۔ آپ نے مسجد کی نیت کر لی، وہ جگہ مسجد سے مخصوص کر لیا تو اس کے احترام الگ ہے۔ آپ نے امام بارگاہ سے منسوب کر لیا،
زمین وہی ہے، کل تک یہاں گھر ہو حکم الگ ہے، مسجد بن جائے، امام بارگاہ بن جائے، یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہ کعبے کا غلاف جب تک کپڑا تھا کعبے پہ نہیں آیا تھا، کپڑا ہی تھا، لیکن جیسے مسلمانوں نے حج سے پہلے کعبے پہ ڈال دیا، اب حاجی پکڑ پکڑ کے دعا کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ ویسے موسیٰ جب پہلی مرتبہ کوہ طور پہ گئے، ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے تو اس سے بڑا پہاڑ ہمارے یہاں ہمالیہ، لیکن اس کا احترام نہیں، لیکن کوہ صفا اور مروہ جو اب دکھتا بھی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی نشانی رہ گئی ہے۔ عظمت میں صفا مروہ بڑا ہے، دیکھنے میں ہمالیہ بڑا ہے، تو ایک معیار ہونا چاہیے، کیوں بڑا ہے؟ ورنہ اگر معیار قائم نہ ہو تو سعودی عرب میں ایک بہت اونچا ٹاور بنایا گیا، نام رکھا گیا خلیفہ ٹاور۔ کیا کوئی آج مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ اتنا اونچا ہے لہذا کعبے سے بلند ہے؟ بھائی دیکھنے میں خلیفہ ٹاور کعبے سے بلند ہے، لیکن عظمت میں کعبہ بلند ہے، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے یا مولود کعبہ کا رچا خانہ ہے۔ جسے اللہ نے رسول نے بڑا بنا دیا، آپ کتنا بھی اس کے مقابلے پہ لائیے گا وہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ پہلی مرتبہ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، آواز آ گئی، اے موسیٰ فخلا نعلیک انکا بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ نعلین اتار دو، یہ میری بارگاہ کوہ طور ہے، یہاں سے کوہ طور شروع ہو گیا، نعلین باہر اتار دو۔ اس کا مطلب ساری جگہ ایک جیسی نہیں، جب ساری جگہ ایک جیسی نہیں، سارے درخت ایک جیسے نہیں، سارے پہاڑ ایک جیسے نہیں، ساری عمارتیں ایک جیسی نہیں، سارے رسول ایک جیسے نہیں، تو پھر ایک امتی نبی جیسا کیسے ہو جائے گا؟ توجہ کیجئے گا ذرا، اے موسیٰ نعلین اتارو، کیوں؟ یہ کوہ طور ہے، یہ بارگاہ خدا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کوہ طور افضل ہے یا سدرۃ المنتہا افضل ہے؟ ساتویں آسمان پہ جہاں جبرائیل بھی رک گئے کہ اے اللہ کے نبی اگر آگے بڑھ گیا تو یہیں پہ سارے عہدے چھن جائیں گے۔ جہاں پر فرشتوں کے پر جل رہے تھے وہ نعلین پہنے وہاں چل رہے تھے، اور عظمت دیکھیں، کوہ طور افضل ہے یا سدرۃ المنتہا افضل ہے؟ ہر مسلمان کہے گا سدرۃ المنتہا۔ زمین کی پہاڑیاں افضل ہے یا عرش اعظم افضل ہے؟ موسیٰ سے کہا نعلین اتار دو، بہت عرصے کے بعد، 1000 سال کے بعد اللہ نے اپنی بارگاہ میں ہمارے نبی کو بلا لیا۔ نبی سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا، نبی سمجھ گئے عظمت والی جگہ ہے، نعلین اتارنا چاہ رہے تھے، آواز قدرت آئی، توجہ کیجئے گا، اے میرے حبیب نعلین پہن کے آ جا۔ میں گھبرا گیا، اے اللہ یہ بھی تیری بارگاہ، کوہ طور بھی تیری بارگاہ تھی، وہاں پہ اپنے کلیم سے کہا نعلین اتار دو، یہاں پر میرے نبی سے کہتا ہے پہن کے آ جاؤ، جواب یہی ملے گا، وہ کلیم کی منزل تھی، مصطفیٰ حبیب کی منزل پہ ہے۔ تو مسلمانوں جب کلیم ہو کر موسیٰ حبیب کا مقابلہ نہ کر سکے تو ایک گنہگار امتی نبی جیسا کیسے ہو جائے گا؟
ایک کلیم جو صاحب توریت ہے، جب وہ حبیب کی منزل پہ نہیں ہے، اتنا فرق ہے، تو کوئی امتی کیسے نبی کے جیسا ہو سکتا ہے؟ اور جسے نبی نے اپنے جیسا کہا، ذرا دیکھیں عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ نبی کو سمجھنا ہے تو باب علم پہ آنا ہوگا، در علی پہ آنا ہوگا، در پنجتن پہ آنا ہوگا، در اہل بیت پہ آنا ہوگا، در اصحاب پہ آنا ہوگا۔ کسی مفتی کا فتویٰ بھی اگر نبی کی عظمت سے ٹکرا جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، علی بتائیں گے کہ نبی کی عظمت کیا ہے۔ جسے نبی نے اپنے جیسا کہہ دیا، جب بات سورہ توبہ کی تبلیغ کی آئی تو جبرائیل آ گئے اور نبی نے خود کہا کہ یا تو آپ جائیے یا آپ کے جیسا جائے، لیکن آج تک علی نے اپنے کو نبی جیسا نہیں کہا۔ جسے کہنے کا حق تھا، علی چاہتے تو اپنے کو نبی کا بھائی کہہ دیتے، نبی کے بھائی تھے، خدا کی خدائی میں علی نبی کے بھائی تھے، لیکن کسی حدیث میں علی نے نہیں کہا کہ میں نبی کا بھائی ہوں۔ ہمیشہ کہتے رہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ صلوات پڑھ دے رسول کی عظمت سمجھنی ہے تو در حسین پہ آنا، حسین بتائیں گے کہ کیا عظمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم محرم میں اپنا سارا وقت اسی لیے دیتے ہیں کہ جہاں ایک طرف حسین ابن علی نبی اور آل نبی سے وفاداری کا اعلان کر سکے، وہاں حسین ابن علی کے صدقے ہم دین کو سمجھ سکیں، ہم اپنے نبی کی عظمت کو سمجھ سکیں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط اور بہتر کر سکیں۔ توجہ کیجیے گا اور یاد رکھیے گا، یہ سارے پروگرام جو ہو رہے ہیں حسین ابن علی کے نام سے، ہمارا وارث موجود ہے۔ ہر آدمی جو اپنے تئیں جتنی بھی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ محشر میں مادر حسنین سے اجر پائے گا۔ یہ لاوارثوں کا مسلک نہیں ہے، یہاں وارث موجود ہے۔ اس بات، یہ محرم کا ایک پیغام سمجھ لیجئے، بہت جلدی اسے عرض کر کے مصائب تک آنا ہے۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری رکھتا ہے ذکر حسین کے تحت، اور جو جتنی کوشش کرے گا اسے وہاں اتنا اجر ملے گا۔ ایک آدمی ہے اصفہان کا، ایران کا شہر اصفہان، بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا تاجر ہے، لیکن ایسا شیدائی امام حسین ہے، ایسا عاشق حسین ہے، اس نے بتایا ہے کہ محرم کیسے کیا جائے، افطاری کیسے کی جائے۔ وہ 10 دن عشرہ کرتا تھا، اور اس کے تبرک کے لیے توجہ کیجیے گا ذرا، جب جاتا تھا بازار میں تو سال بھر جو بھی کھاتا تبرک کے لیے سب سے اچھا سامان لے کے آتا تھا، چاہے وہ چاول میں سے ہو، آٹے میں سے ہو، کوئی بھی تبرک ہو۔ دکاندار سے کہتا تھا میں حسین ابن علی کی مجلس کر رہا ہوں، جو سب سے اچھا سامان ہو وہ دو۔ اتنے اہتمام سے مجلس کرتا تھا، اور ہر سال چاہتا تھا کہ کربلا چلے جائے، پھر سوچتا تھا کہ اگر میں چلا جاؤں تو مجلس اچھے سے نہیں ہو پائے گی۔ لیکن ایک منزل یہ آئی کہ بچے بڑے ہو گئے، تو اس نے ایک سال کوشش کیا کہ اس سال میں جاؤں گا، اور بچوں سے کہا کہ دیکھو تبرک ایسا لانا، فلاں دکان سے لانا، اس طرح سے تبرک بانٹنا، ایسے مجلس کرنا، ایسے علماء کو بلانا، ساری باتیں بتا کے چلا گیا۔ توجہ کیجیے گا، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی کو اجر ملے گا، اس لیے کہ ہم نبی آل نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ صلہ بھی وہی سکھائی ہے، جہاں یزیدیت کا بول بالا وہاں ذکر حسین کی شمع جلانا آسان نہیں ہے، اجر ضرور ملے گا۔ کربلا چلا گیا وہ، لیکن دل نہیں مانتا کہ پتہ نہیں مجلس کیسے ہو رہی ہے۔ پہنچا کربلا، روز عاشور ہے، امام حسین کے قبر کی زیارت کیا اور پریشان ہے، بڑی دیر تک رکا، نیند آ گئی۔ روز عاشور
کیا دیکھتا ہے کہ دربار سجا ہے اور وہاں امام حسین جلوہ افروز ہے. اس نے کہا میں اتنی دور سے آیا ہوں مولا کی زیارت کرنے، میں بھی ان کا چاہنے والا ہوں. زیارت لیا اور مولا کے قریب آ گیا، سلام کیا. امام حسین نے جواب سلام دیا. اس نے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کچھ کر رہے ہیں، مصروف ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں. کہاں میرے پاس لسٹ ہے میرے پاس کہ اس وقت کہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، کون کیسے کس انداز میں مجلس کر رہا ہے، کون نوحہ پڑھ رہا ہے، کون مجلس پڑھ رہا ہے، کون سوس پڑھ رہا ہے، کون کس خلوص سے اس کام کو کر رہا ہے. میں نے کہا ذرا میں بھی دیکھ لوں کہ میرا نام بھی ہے کہ نہیں. اتنے دن سے میں کر رہا تھا. میں نے اجازت مانگی اور کہا مولا ذرا میری لسٹ دکھا دیجیے. تو وہ تحریر سامنے امام نے رکھ دی، دیکھو. تو اس میں یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ کس دن کون تبرک کا اہتمام ہوا. میں خوش ہو گیا کہ مولا نے قبول کر لیا، تو لکھا ہوا ہے. میں پڑھنے لگا، آخر میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ فلاں تاریخ کو محرم کی یہ تبرک بٹا اور باورچی نے جو ہے وہ ماچس جلائی ہے. خواب سے بیدار ہو گیا. میں خوش بھی تھا کہ مولا نے قبول کر لیا، مولا کی زیارت بھی خواب میں ہو گئی. واپس آیا، اپنے بچوں سے کہا کہ اس بار محرم کیسا ہوگا. کہا جیسا آپ نے کہا تھا ویسا کیا میں نے، جو تبرک آپ نے کہا تھا وہی بانٹا میں نے. کہا ذرا غور کرو کچھ غلطی تو نہیں ہوئی ہے، کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی ہے. کہا نہیں، جیسا آپ بتا کے گئے تھے وہی ہوا. کہا اچھا باورچی کون تھا؟ اسے بلایا گیا. اس سے کہا کہ تم نے کوئی کام امام حسین کے لیے کیا ہے؟ جو بھی حسین کے لیے کرے گا اسے اس کا اجر ضرور ملے گا، چاہے یہاں مل جائے اور چاہنے والا ہوگا تو وہاں بھی ملے گا. اس نے کہا نہیں میں کیا کروں گا، میں تو پیسہ لیتا ہوں، کھانا بنا کے چلا جاتا ہوں. نہیں ذرا غور کرو تو نے حسین کے لیے کون سا کام کیا ہے. اس نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، ایک دن آپ کے بچوں نے سارا سامان دے دیا تھا، ایک دن سارا سامان رکھا ہوا ہے، مجھے تبرک بنانا تھا. ماچس ڈھونڈنے لگا، ماچس مجھے ملا نہیں، مجھے جلدی تھی کیونکہ لیٹ ہو رہا تھا. تو میں نے اپنے جیب سے ماچس نکالی اور اپنے پیسے کی ماچس میں نے جلا دی. جو حسین ایک ماچس کا بھی حساب رکھتے ہو، اگر کوئی حسین کے لیے اپنی دولت قربان کر دے وہ کتنا بڑا اجر پائے گا. صلوات پڑھ دے محمد. حسین کسی کے ہدیے کو رد نہیں کرتا. حسین سب کے تحفے کو اس کا بہتر طریقے سے جواب دیتے ہیں. عزیزوں شو نہ ہو اس لیے کہ حسین مسلمانہ طور پہ کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن رسول اسلام کے وعدے کے مطابق جناب زہرا کی تسلی کے لیے یہ وعدہ دے کر گئے فاطمہ جب میرا لال کربلا میں بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا اس کے بعد بھی بڑے ظلم و ستم اٹھائے جائیں گے، لیکن اے فاطمہ اس کے بعد دنیا کے کونے کونے میں حسین کے چاہنے والے تیرے بیٹے کی یاد میں آنسو ہوگا. ہاں عزیزو کربلا میں ایسا ظلم ہوا ہے جو تاریخ بشریت میں ایسا ظلم ہوا. آئے جناب ایوب آئے اور حسین سے سب دیکھیں، حسین جیسا صابر نبیوں میں نہیں مستقبل. جناب یحییٰ آئے، جناب زکریا آئے، کربلا میں دیکھیں حسین نے کیسا امتحان کیا. ہاں عزیزو حسین نے ہر طرح کا امتحان کربلا میں لیا، لیکن عزیزو کربلا میں ظلم تمام نہیں ہوا. بعد کربلا ایسے ایسے مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ جہاں علی کی شیر دل بیٹی زینب، ایک بڑا فرق ہے زینب کبریٰ کے صبر میں اور حسین ابن علی کے امتحان میں، کہ جب بھی کربلا میں حسین پر مصیبت پڑی
کوئی تیر لگا، زخم آیا تو زینب ساتھ ساتھ تھی، لیکن بعد عصر عاشورا اب زینب پر جتنے مصائب پڑ رہے ہیں حسین ساتھ نہیں ہے۔ کیسی صابرہ ہے علی کی بیٹی جس نے پیغام کربلا کو دنیا میں پہنچا کر اسلام زندہ کیا ہے۔ سلام ہو زینب علیہ مقام پر۔ ہاں عزیزو، زینب نے بڑی قربانی پیش کی ہے، کربلا میں بھی، کربلا کے بعد بھی، لیکن بس ایک مصائب کا عظیم حصہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، محسوس کیجئے گا، اس لیے کہ آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ روتا وہی ہے جس کا کوئی اپنا چاہتا ہے، دوسرے نہیں روتے۔ شہزادی زہرا پرسہ قبول کریں، امام زمانہ پرسہ قبول کریں، اپنے روتے ہیں اپنوں کے جنازے پر، غیر تو دیکھنے آتے ہیں، غیر نہیں روتا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ لیکن جو حسین کے چاہنے والے، حسین پیاسے مارے گئے، حسین بھوکے مارے گئے، جب سید سجاد نے قبر بنائی ہے تو اس وقت پتھر نہیں تھا، اپنے ہاتھوں سے لکھا ھذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی الذی قبرہ عطشانا وغریبا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، اسے پیاسا اور مسافر سمجھ کے قتل کر دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ زینب نے سب کچھ قربان کر دیا کہ میرا ماں جایا بچ جائے، علی اکبر قربان کر دیا اور محمد قربان کر دی۔ ایک حساس بڑا جملہ میں توجہ چاہتا ہوں، کلیجہ تھام کے اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، بڑا رونا آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ آج 14 صدیاں بیت گئیں، کوئی عالم، کوئی خطیب ذکر کربلا بیان کرتا ہے، داستان کربلا بیان کرتا ہے، ہم سے صبر نہیں ہو پاتا، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، جبکہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کربلا دیکھی ہو۔ سنا ہے ہم نے اور سنتے ہی رونے لگتے ہیں، کسی نے کربلا کے دردناک منظر کو دیکھا نہیں۔ بس اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں عزیزو، زینب نے سب کچھ قربان کر دیا، اور محمد جیسے پیارے پیارے بچے اسلام کی راہ میں قربان کر دیے کہ ماں جایا بچ جائے، حسین بچ جائے، یہاں تک کہ زینب خود خیمے سے باہر نکل آئی، کہتی ہے عمر ابن سعد کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ میرے بھیا کو پانی پلا دو۔ حسین نے آخری وقت میں پانی مانگا بھی ہے، جب حسین کے چلنے کی بھی صلاحیت نہیں تھی، ایک مرتبہ ایک فوج یزید کے آدمی سے کہا کہ مجھے پانی پلا دے، بڑا پیاسا ہوں۔ اس نے جو یہ سنا، ایک تیر چلے کمان میں جوڑا، حسین کے ہونٹ کا نشان لگایا اور ایسا تیر مارا کہ حسین کے لبے مبارک پہ لگا اور خون جاری ہو گیا۔ دنیا کہتی حسین پہ روتے کیوں ہیں؟ عزیزو، حسین مارے گئے، جس پہ لباس نہیں ہے، بدن پہ سر نہیں ہے، بہن کو اس لاشے کے پاس سے گزارا جا رہا ہے۔ کربلا میں انسانیت کا خون ہوا ہے، یزیدیت نے انسانیت کا خون کیا ہے۔ 23 سال کے جوان بیٹے کو باپ کے برہنہ لاشے سے گزارا گیا۔ یہ مصائب کم نہیں ہے، نبی کی نواسیوں کو رسیوں میں جکڑا گیا، تازیانے مارے گئے، اتنا تازیانہ اور کوڑا چوتھے امام کو مارا گیا کہ بعض وقت امام کو کہنا پڑا بابا آگے بڑھ جائیے، آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا، اب یہ پشت تازیانے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ سکینہ کو اتنا ظلم کا نشانہ بنایا گیا کہ سکینہ نے زندان شام میں دم توڑ دیا۔ ہاں عزیزو، کربلا ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے سنا ہے۔ رہائی مل گئی، تبرکات عزا آنے لگے، ساری بیویاں آگے بڑھی، اور محمد کے سرائے زینب آگے بڑھی، لیکن زینب نے گریہ نہیں کیا۔ یہی آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی نے کہا کہ اس کی ماں نہیں ہے
تو کہتی ہے میں زندہ ہوں لیکن میں اپنے ماں جائے حسین پہ رہوں کہ اپنے بیٹے اور میں محمد پہ رہوں. بس تو اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. ہم نے کربلا نہیں دیکھی, ہم نے کربلا سنا صرف ہے, لیکن آج بھی ہم سے صبر نہیں ہوتا. زینب مدینے آ گئی, زینب کی ایسی حالت ہے کہ شوہر نامدار عبداللہ نہیں پہچان پائے اور کہے ضعیفہ ہمارا گھر خود ہی سوگ میں ڈوبا ہے, آپ یہاں آنسو نہ بہائیے. زینب نے کہا عبداللہ ارے شام کے لوگوں نے نہیں پہچانا, کوفے کے لوگوں نے نہیں پہچانا. عبداللہ کیا تو بھی زینب کو بھول گیا؟ عبداللہ تڑپ گئے شہزادی ارے آپ کا چہرہ, آپ کے اوپر غم کے ایسے پہاڑ ٹوٹ گئے کہ میں پہچان نہیں سکا. آپ گئی تھی تو بال آپ کے سیاہ تھے. شہزادی وہ کون سے ایسے ظلم اور مصائب ہو گئے کہ آپ کے بال سفید ہو گئے؟ زینب نے کہا عبداللہ سننا چاہتے ہو؟ بس تو میں نے مجلس تمام کر دی. عبداللہ سننا چاہتے ہو کربلا میں کیا ہوا؟ عبداللہ ہم کربلا پہنچے, ہم پر پانی بند ہو گیا, بچے پیاس سے تڑپنے لگے. اے عبداللہ صبح عاشور قیامت کی صبح نمودار ہوئی, ایک مرتبہ حملہ ہوا, ہمارے چاہنے والے مارے گئے. عبداللہ وہ منزل آئی, قاسم کے ٹکڑے آئے, علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری گئی, میرا ننھا علی اصغر تیر حرملہ کا شکار بنا, میرے اون محمد مارے گئے. عبداللہ اس کے بعد بھی زینب کی کوشش تھی فاطمہ کا بیٹا بچ جائے. عبداللہ میں خود باہر نکل آئی, ارے مجھے مار دو, میرے حسین کو چھوڑ دو. عبداللہ میری نظروں کے سامنے شبر ملعون میرے حسین کے سینے پہ سوار تھا. اے عبداللہ حسین مارا گیا. عبداللہ حد ہو گئی ظلم کی, میرے بھیا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. ہم نے ذکر کربلا سنا ہے, ہم نے حسین کو قتل ہوتے نہیں دیکھا, لیکن آج بھی جگر پھٹ جاتا ہے, کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. یہ مصائب پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ عبداللہ کی نظر جناب زینب کے بازو پہ پڑی. کیا دیکھا؟ بازو پہ نشان ہے. پوچھ لیا شہزادی یہ بازو پہ نشان کیسا ہے؟ کہا عبداللہ تم سن نہیں پاؤ گے. کہ نہیں شہزادی بتائیے. جناب زینب نے کہا تب جب میرا بھیا عباس اور حسین مارا گیا, ان ظالموں نے ہمارے ہاتھوں پہ رسیاں باندھ دی اور کوفہ و شام میں ہمیں پھرایا گیا. اب جو عبداللہ نے سنا, بڑے بہادر تھے, ناموس کی بات تھی, ایک مرتبہ اٹھے اور کہتے ہیں ارے کتنا بڑا ظلم ہو گیا زہرا کی بیٹیوں کو. رسیاں باندھی گئی, دیار بدیار پھرایا گیا. مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہوگا, میں شام جاؤں گا اور میں اس کا انتقام لوں گا. عجیب کیفیت ہو گئی عبداللہ کی. زینب پریشان ہو گئی, کسی کو بھیج کر چوتھے امام کو بلایا. بیٹا سید سجاد تم وقت کے امام ہو, عبداللہ کو سمجھاؤ. امام سجاد قریب آئے, اے پھوپا عبداللہ صبر کیجئے, یہ امتحان تھا, ہم امتحان سے گزر گئے. عبداللہ کہتے سارے مصائب پہ صبر ہو جاتا ہے, لیکن ہائے علی کی بیٹی زینب کو رسی باندھ کر ارے شام کے بازار و دربار میں لایا گیا. یہ صبر نہیں ہوتا. جب یہ سننا تھا سید سجاد کا دل پھٹ گیا. اے عبداللہ تم نے سنا ہے صبر نہیں ہوتا. سید سجاد کے دل سے پوچھو جس نے اپنی آنکھوں سے اکبر کو تڑپتے دیکھا, بابا حسین کا گلا کٹتے دیکھا, اپنی پھوپھیوں کو, اپنی بہن سکینہ کو کبھی کوفے میں کبھی شام کے دربار میں منادی دیتا رہا, آؤ تماشا دیکھو. اے عبداللہ
مجھ سے پوچھو میں نے صبر کیسے کیا، واہ مصیبتہ واہ مظلومہ واہ حسینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار مادر حسنین کا واسطہ ہمارے گناہوں کو مغفرت فرما، جن مرحوم کے لیے سارے ثواب کی منزل